انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ محبت کا آخری ابال۔ جہاں آباد ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے، مغلیہ سلطنت کے آفتاب کے چڑھنے کے ساتھ چڑھی تھی، وہ غروب ہوا تو یہ بھی اتر گئی، مگر قیامت گزر جانے کے بعد جب پھر سے دھیرے دھیرے کر کے زندگی کا نقشہ جمع تو ایک شائبہ سا پیدا ہوا کہ جہاں آباد کی دھوپ ابھی کچھ باقی ہے۔ مگر 1911 میں منعقد ہونے والے دربار میں جب دلی کو دارالسلطنت بنانے کا اعلان ہوا اور نئی دہلی کی بنیاد رکھی گئی تو یہ شائبہ سمجھو کہ ختم ہو گیا، مگر ادھر چوک جامع مسجد کی گہما گہمی میں کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس دربار کی دھوم دھام میں ان کے شہر کے ساتھ کیا واقعہ گزر گیا۔ چچا کبابی اپنی اسی آن کے ساتھ سیخ کباب بناتے رہے اور مرزا چپاتی اپنی اسی وضع کے ساتھ پتنگے بناتے اور مانجھا سوتتے رہے۔ مرغی انڈا اسی طرح بکتا رہا، اسی طرح لال پدڑی کبوتر کا کاروبار جاری رہا۔ چوک کی رونق میں ذرا جو درہمی پیدا ہوئی ہو، باقی شہر کی معاشرتی زندگی اور تہذیبی فضا میں جو فرق پڑنا تھا پہلے ہی پڑ چکا تھا۔ پرانی دلی نئی بنتی چلی جا رہی تھی، مگر پرانا نقشہ سمٹا کر جن گوشوں میں رہ گیا تھا وہاں اپنی اسی آن بان کے ساتھ قائم تھا۔ سو نواب فیض احمد خان، لالا سری رام، لالا پارس داس اور خاندان شریفی کے دیوان خانوں میں جھاڑ فانوس اب بھی جھلملا رہے تھے اور ان دیوان خانوں میں جمع ہونے والے بزرگوں کی وضع برقرار تھی۔ خاندان شریفی کے دیوان خانے کی رونق اب حکیم اجمل خان کے دم سے تھی۔ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھو کیسا کیسا وزادار بزرگ اس دیوان خانے میں آ کر شریک محفل ہوتا ہے۔ امام جامع مسجد، نواب فیض احمد خان، نواب سائل دہلوی اور نواب تابہ دہلوی۔ نواب سائل دہلوی کیا خوب بزرگ تھے، شاہد احمد دہلوی نے انہیں دیکھا تھا، سو یوں بیان کیا ہے: میدہ و شہاب رنگ، گول چہرہ، سفید براق داڑھی، سنہری فریم کی اینک، سر پر چوڑی زرکار لیس کی مخملی ٹوپی، قریب سے دیکھو تو اس پر زردوزی میں سائل دہلوی لکھا ہوا، چست پجامہ، چوڑیاں پنڈلیوں تک چڑھی ہوئی، پاؤں میں سلیم شاہی، بائیں ہاتھ میں چاندی کی مٹھ کی چھڑی، دائیں ہاتھ میں 6 انچ لمبا سگار۔ شاعری میں اپنے وقت کے استاد، داغ کے داماد، اپنی شاعری کو اسی دامادی کا انعام جانتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ جناب داغ کے داماد ہیں ہم، دلی والے ہیں۔ اپنی غزل اور اپنی دامادی دونوں کے حساب سے اپنے آپ کو داغ کا جانشین جانتے تھے، مگر شہر میں غزل کا ایک اور استاد بیٹھا تھا جس نے داغ کے رنگ میں کہہ کر کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے، وہ بھی داغ کی جانشینی کے مدعی تھے۔ تو لیجئے استادوں میں ٹھن گئی اور 2 گروہ بن گئے، کچھ سائل کے فدائی، کچھ بے خود کے پروانے۔ جب یہ لڑائی زیادہ بڑھی تو سائل صاحب نے مشاعروں میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ شاعری اپنی جگہ، پتنگ بازی اپنی جگہ، غزل بھی خوب کہتے تھے، پتنگ بھی خوب بناتے تھے، اسی حساب سے مانجھا سونتتے تھے، کڑھائی بھی اچھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہنڈیا پکانے بیٹھتے تو وہ بھی خوب پکاتے تھے۔ باقی رہی نوابی، تو اب تو بس نام کے نواب تھے کہ نوابی کے حق سے تو ان کے والد صاحب اپنے وقت ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ انگریز نے اس شک میں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کسی طور حصہ لیا تھا، لوہاروں کی نوابی ان سے چھین کر ان کے چچا کو بخش دی۔ سو آخر عمر میں یہ وقت آ گیا کہ سائل صاحب نے ایک رکشہ رکھ لی تھی، اسی میں گھومتے پھرتے تھے۔ شومیہ قسمت کے ایک دن رکشہ الٹ گئی اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ روتے تھے اور کہتے تھے: ایک وقت تھا کہ ابا حضور کا ہاتھی ڈیہڑی پر آتا تو میں لپک کر اس کی دم پکڑ کر اوپر جا بیٹھتا۔ اب رکشے کی سواری قسمت میں لکھی گئی، جس سے یہ نوبت آ گئی کہ دوسروں کے سہارے اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ نواب سائل کے بڑے بھائی نواب شجاع الدین احمد خان تاباں، وہی بھائی والا رنگ و روپ، وہی ڈیل ڈول، وہی سج دھج، مگر مزاجوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ وہ حلیم الطبع، یہاں غصہ ناک پہ دھرا رہتا تھا، مزاج کے خلاف ذرا سی کوئی بات ہوئی اور یہ تن پھن ہوئے۔ ان کے غصے کا سب سے بڑا ہدف تو خود سائل صاحب تھے۔ وہ سخت سست کہہ رہے ہیں اور یہ سر جھکائے سن رہے ہیں، اور سخت سست بھی ایسی ویسی
گالیوں پہ یہ اتر آتے تھے اور ایک سے ایک نئی گالی تراشتے تھے۔ سائل صاحب کی کیا مجال کے جواب دیں۔ چھوٹے بھائی جو ہوئے بس اتنا ہی کہتے تھے، بھائی جان آدھی مجھ پر پڑ رہی ہیں، آدھی خود آپ پر۔ مگر یہ بھی ہوتا تھا کہ سائل صاحب نے جان کر چھیڑا اور تابا صاحب ابل پڑے۔ محفل گرم تھی، حکیم اجمل خان نے تابا صاحب کو چپ بیٹھے دیکھا، دل میں گدگدی پیدا ہوئی۔ سائل صاحب کو اشارہ کیا، سائل صاحب نے اشارہ سمجھا اور تابا صاحب سے مخاطب ہوئے، بھائی صاحب گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ہمارے استاد داغ نازک خیالی اور جذبات آفرینی میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ قادر الکلامی ان پر ختم تھی کہ گھنٹے بھر میں 50 شعر کہہ ڈالتے تھے۔ داغ سائل صاحب کے استاد تھے، ہوا کریں، مگر شاید اسی وجہ سے تابا صاحب داغ سے خار کھاتے تھے۔ بھائی کی بات سنی اور تاؤ میں آ کر بولے، داغ کیا جانے کہ شعر کیا ہوتا ہے؟ قلم برداشتہ لکھنا کوئی معیار سخندانی تو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو کہہ مصرع، ابھی گرہ لگاتا ہوں۔ سائل صاحب نے فوراً ایک مصرع داغا، شفق بن کر چڑھا ہے چرخ کے سر پر لہو میرا۔ تابا صاحب نے فوراً ہی گرہ لگائی، ادو میرا نہ تو میرا نہ چرخ فتنہ جو میرا، شفق بن کر چڑھا ہے چرخ کے سر پر لہو میرا۔ اہل محفل پھڑک اٹھے، بے ساختہ داد دی، مگر تابا صاحب کا دیکھتے دیکھتے پارا چڑھ گیا۔ بھائی کو بے نقط سنائی، اور بھائی ہے کہ چھیڑ کر سر جھکائے چپ بیٹھا ہے۔ جو شخص داغ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا وہ مولانا شبلی کو کیا گانٹتا، مگر مولانا شبلی جب دلی آئے اور حکیم اجمل خان کے مہمان ہوئے تو تابا صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ حکیم صاحب نے کیا خوب عقل مندی دکھائی کہ خود ان کے ساتھ نہیں گئے، کسی اور صاحب کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ خیر، تابا صاحب بڑی گرم جوشی سے ملے، اپنی طرف سے بہت تواضع کی، مولانا شبلی کی فرمائش پر اپنی غزل بھی سنائی، مگر انہوں نے دیکھا کہ ہم شعر سنائے چلے جا رہے ہیں اور مولانا ہے کہ شعر سنتے ہیں اور پی جاتے ہیں، ذرا جو کسی شعر پہ داد دی ہو۔ ایک شعر سناتے ہوئے کہا، حضرت والا یہ شعر توجہ کا طلبگار ہے۔ مولانا شبلی نے اب ذرا ہنکارا بھرا اور شعر پر داد دی، بس تابا صاحب ابل پڑے، لال پیلے ہو کر بولے، ابے او لنگڑے شبلی، میں نے تو 3 دن سر کھپا کر یہ شعر لکھا، تو نے منٹ بھر میں سے کیسے سمجھ لیا؟ یہ شعر العجم نباشد غزل ہے، کہہ کے دیکھو۔ آگے جو ٹکڑا لگایا وہ اچھی بھلی گالی تھی، بیچارے مولانا شبلی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ادھر استاد بے خود دہلوی اپنی استادی کی ٹر میں تھے۔ استاد سائل ہوا کریں داغ کے داماد، داغ کے جانشیں تو آخر کے تئیں یہی ٹھہرے۔ غزل کہتے تھے، کبوتر اڑاتے تھے، شکار کھیلتے تھے، تینوں ہی مشغلوں میں استاد ہونے کے مدعی تھے۔ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گپ ہانکنی پڑے تو وہ بھی خوب ہانکتے تھے۔ شکار کے ہنر میں اپنے کمال کی کیا خوب مثال پیش کی۔ سنایا کہ ایک دفعہ وہ مہاراجہ گوالیار سے کہ ان کا مداح تھا ملاقات کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ گوالیار پہنچ کر خیال آیا کہ مہاراجہ کو تو اپنے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی۔ ابھی یہ سوچتے تھے کہ آسمان پر نظر گئی جہاں کونجوں کی ایک ڈار اڑتی نظر آئی۔ امین الدین سے کے ساتھ میں آئے تھے، کہا کہ لانا میری بندوق۔ بندوق ہاتھ میں آئی تو اس شان سے فائر کیا کہ بقول ان کے کہ ایک کونج ان کے قدموں میں گر کر تڑپنے لگی، دوسری اس گھر میں گری جہاں انہیں قیام کرنا تھا، اور تیسری راج محل میں عین مہاراج کے سامنے گری۔ میزبان سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو استاد بے خود کا کارنامہ ہے۔ سو جب ان کے گھر پہنچے تو وہاں دسترخوان پہ بھنی ہوئی کونج سجی تھی۔ ادھر مہاراجہ نے کونج کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ بے خود صاحب گوالیار میں وارد ہو گئے ہیں۔ اگلے دن مہاراجہ کے ہمراہ شیر کے شکار کے لیے نکلے۔ اس کا قصہ یوں سنایا، شیر سامنے آیا تو سب سے پہلے مہاراجہ نے گولی چلائی، مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ شیر نے بپھر کر چھلانگ لگائی اور مہاراجہ کے ہاتھی سے جا چمٹا۔ تب میں نے گولی چلائی اور شیر دم کے دم میں ڈھیر ہو گیا۔ شکاری بلا کے، کبوتر باز قیامت کے، جب چھت پر جا کر کبوتر اڑاتے تو پھر ان کی جان کبوتروں میں ہوتی۔ ایسے میں کوئی ملنے والا اگر آ جاتا تو استاد سے سخت سست سن کر ہی اس گھر سے نکلتا۔ ایک واقف کار ایسے وقت میں اپنے صاحبزادے کو لے کر ان کے یہاں پہنچے جب وہ چھت پر تھے اور ان کی ٹکڑی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ بہت بے مزہ ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے نیچے آئے۔ واقف کار نے مٹھائی کی ٹوکری نظر کی اور کہا کہ ہمارا صاحبزادہ شعر کا شوق رکھتا ہے، اسے اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ بولے،
صاحبزادے اپنی کہی ہوئی غزل سناؤ۔ صاحبزادے نے شعر ناموزوں پڑھا، بس بھڑک اٹھے، نکل میرے گھر سے، ایسے برسے کہ باپ بیٹے کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ اور مرزا حیرت دہلوی، آفت کی پڑیا، بلا کے فتنہ پرور، پہلے ہی کیا کم تھے، کرزن گیزٹ نکال کر تو قیامت بن گئے، جس پر لکھتے اس کی پگڑی اچھالتے، بس یہی کرتے رہتے تھے۔ آج حکیم اجمل خان کے لتے لے رہے ہیں، کل مولانا محمد علی کی خبر لے رہے ہیں۔ ارے انہوں نے تو امام مظلوم کو بھی نہیں بخشا، واقعہ کربلا سے ہی انکار کر دیا۔ استدلال یوں کیا کہ یہ واقعہ روایت کے مطابق گرمی کے موسم میں ہوا، لیکن ذرا موسمی حساب کر کے دیکھو، ہجری کے جس برس میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ گزرا، اس برس محرم کا مہینہ جاڑوں کے موسم میں آیا تھا۔ ان کے اس موقف پر بہت لیدے ہوئی، مگر اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی کمال دیکھو کہ ذاکری خوب کرتے تھے، اور ملا واحدی کے بیان کے مطابق ذکر شہادت اس سوچ سے کرتے تھے کہ مجلس میں گریا کا شور بپا ہو جاتا تھا۔ مگر ایک دن اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، ان کی جو شامت آئی تو خواجہ حسن نظامی سے ٹکر لے بیٹھے۔ مولانا محمد علی اور خواجہ حسن نظامی میں ٹھنی ہوئی تھی۔ مرزا صاحب مولانا محمد علی کے طرفدار بن کر اس جھگڑے میں کود پڑے۔ خواجہ صاحب کے خلاف انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اس کا جواب جلد ہی مل گیا۔ اپنی دکان پر بیٹھے تھے، کوئی بگڑا دل آ کر ان سے بھڑ گیا، اور ایسا بھڑا کہ پاؤں سے جوتا نکال کر ایسا تاک کر مارا کہ مرزا صاحب کے منہ پر جا کر لگا۔ یہ تو تھے دلی کے بزرگ، مگر ان کے بیچ اب مولانا محمد علی نے بھی آ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ انگریزی کا اخبار کامریڈ تو ساتھ لے کر آئے تھے، یہاں آ کر اردو کا بھی ایک اخبار ہمدرد کے نام سے نکال لیا۔ یک نہ شد دو شد، ان کے اخباروں نے شہر کا مزاج ہی بدل دیا۔ وہ شہر میں سیاسی نعرے لگاتے داخل ہوئے تھے، ادھر وہ آئے، ادھر جنگ طرابلس شروع ہو گئی۔ دلی کے مسلمان بھڑک اٹھے، نزلہ اس کا ترکی ٹوپی پر گرا، مسجد فتح پوری کے سامنے ترکی ٹوپیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اس ڈھیر میں آگ لگا کر دلی والوں نے اٹلی کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ دلی کے مسلمانوں نے کتنی ہچر مچر کے ساتھ اس ٹوپی کو قبول کیا تھا، ورنہ شروع میں تو اسے انہوں نے نیچری ٹوپی کہا اور رد کر دیا۔ رفتہ رفتہ اسے قبولیت ملی، مگر ابھی وہ سر چڑھی ہی تھی کہ سروں سے اتری اور احتجاجی الاؤ کا ایندھن بن گئی۔ بات یہ ہے کہ ٹوپی اٹلی سے درآمد ہوئی تھی۔ اٹلی کے خلاف اپنا غصہ دکھانے اور نکالنے کی یہی صورت لوگوں کو نظر آئی کہ جو مال وہاں سے برآمد ہوتا ہے اسے نظر آتش کر دیا جائے۔ مگر دلی میں یہ پہلی آگ نہیں تھی۔ ترکی ٹوپی سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کی امہات الامہ کا ڈھیر لگا تھا اور اسے آگ لگائی گئی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ ڈپٹی نذیر احمد سچے پکے مسلمان، قرآن شریف کے مترجم، مگر محاورے کے چسکے میں امت کی مقدس ماؤں کے بارے میں کچھ اس رنگ سے لکھا کہ مسلمانوں نے اسے ان مقدس بیبیوں کی شان میں گستاخی جانا۔ بس بھڑک اٹھے، جب تک اس کتاب کو ڈھیر کر کے آگ نہ لگا دی اس وقت تک ان کے غصے کی آگ نہیں بجھی۔ ویسے اس کتاب کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، آگے چل کر جب دوسری دفعہ چھپی تو پھر اس کا یہی انجام ہوا۔ جنگ طرابلس کے موقع پر غم و غصے کا مظاہرہ تو صرف آغاز تھا، اس کے بعد تو دلی والوں کا پارا چڑھتا ہی چلا گیا۔ سن 1914 میں جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ یہ جنگ اپنے جلو میں سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا سامان لے کر آئی۔ سلطنت کے پارا پارا ہونے کے ساتھ ترکی کی جان کے لالے پڑ گئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس سے جانا کہ خلافت خطرے میں ہے۔ اس مرحلے پر آ کر مسلمان ایک مرتبہ پھر انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے، ورنہ جنگ کے شروع میں تو انہوں نے برطانیہ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ انگریزوں کے خلاف اس صف آرائی نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک اتحاد کی فضا پیدا کر دی۔ دلی میں اس اتحاد کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ جب مارچ 1917 میں اس شہر میں حکیم اجمل خان کی سرکردگی میں طبی کانفرنس منعقد ہوئی تو اس کی صدارت پنڈت مدن موہن مالویہ نے کی، اور جب 24 مارچ کو مدرسہ طبیہ کا سالانہ اجلاس ہوا تو اس کی صدارت سر سنکرن نائر کر رہے تھے۔ حکیم اجمل خان اس شہر میں ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار بن کر نمایاں ہوئے، اور جب اگلے برس دلی میں مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس پہلو بہ پہلو منعقد ہوئے تو ان کا ایک پیر مسلم لیگ کے اجلاس میں تھا، دوسرا پیر کانگریس کے اجلاس میں، اور دونوں جلسوں میں فضا ایک ہی رنگ سے گرم تھی۔ دونوں جگہ نظر بندوں کی رہائی کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ نظر بند کون؟ سب سے بڑھ کر علی برادران۔
سن 1919 میں رولٹ ایکٹ پاس ہوا۔ اسے ہندوؤں مسلمانوں دونوں ہی نے کالا قانون جانا۔ گاندھی جی نے اعلان کر دیا کہ 30 مارچ کو ہڑتال ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ پورے ہندوستان میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے شہروں میں طوفان بعد میں آیا۔ سب سے پہلے بلکہ وقت مقررہ سے پہلے دلی میں طوفان کھڑا ہوا یوں کہ ہڑتال کی تاریخ پہلے 30 مارچ مقرر ہوئی تھی، مگر پھر اسے ملتوی کر کے 6 اپریل مقرر کی گئی۔ مگر دلی شہر عجلت پسند نکلا۔ جو طوفان ہندوستان کے باقی شہروں میں 6 اپریل کو آیا، وہ دلی میں 30 مارچ ہی کو اٹھ کھڑا ہوا۔ بازار بند، دکانیں مقفل، سواری غائب، نہ اکے تانگے، نہ ٹرام، نہ کاریں، چوک جامع مسجد ویران، چاندنی چوک میں سناٹا، چاوڑی چوپٹ، نہ ہزاری بازاری، نہ چھیل چھبیلے سیلانی، نہ کٹورا بچتا ہے، نہ بیلا موتیا مہکتا ہے۔ ہاں، جلوس نکلتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، فرنگی انتظام معطل ہے۔ ایک حکیم اور ایک سوامی مل کر شہر پر راج کر رہے ہیں۔ ان کے منہ سے بات نکلی اور ہندو مسلمان دونوں کے لیے حکم کا درجہ اختیار کر گئی۔ حکیم ہیں اجمل خاں اور سوامی ہیں شردھانند۔ ان دنوں دونوں ایک جان دو قالب تھے، اور مسلمان سوامی جی سے اتنے خوش ہوئے کہ انہیں جامع مسجد میں لے گئے، اور سوامی جی نے ایک مقبول رہنما کی حیثیت سے شاہجہانی مسجد میں قدم رکھا اور مسلمانوں کو جو وہاں کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے خطاب کیا۔ ادھر امرتسر میں جلیاں والا باغ والا سانحہ گزر گیا۔ لیجئے، ایک نئی قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ دلی کے چیف کمشنر کو بجا طور پر فکر ہوئی کہ اس خبر سے دلی میں کہیں قیامت نہ مچ جائے۔ شہر کی معتبر شخصیتوں کو اکٹھا کر کے مشورہ طلب کیا۔ یہ اجتماع ٹاؤن ہال میں ہوا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ تو پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے۔ یہ اشارہ ملا تو گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ دیکھتے دیکھتے ٹاؤن ہال کے گرد ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ کسی نے اڑا دی کہ جو رہنما یہاں آئے ہیں انہیں حراست میں لیا جائے گا۔ مجمع آگ بگولا ہو گیا۔ ٹاؤن ہال کا گھیراؤ کر لیا۔ اس نازک موقع پر یہی 2 رہنما، حکیم اجمل خاں اور سوامی شردھانند، چیف کمشنر کے آڑے آئے۔ انہوں نے باہر نکل کر مجمع کو خطاب کیا۔ آگ بگولا مجمع رام ہو گیا۔ اگلے دن یہ دونوں رہنما شہر کے گشت پر نکلے۔ دکانداروں کو سمجھایا بجھایا کہ دلوں کا غبار نکل گیا، اب دکانیں کھولو اور اپنا کاروبار شروع کرو۔ سوامی شردھانند قصابوں کے پاس گئے کہ بھائی بہت ہو گئی، ہڑتال ختم کرو اور اپنا کام شروع کرو۔ قصابوں نے ان کی بات مانی اور اپنا کام شروع کر دیا، یہی کہ جانور ذبح کیے اور گوشت بیچنا شروع کر دیا۔ لیجئے، ہڑتال ختم ہوئی، بازار کھل گئے، کاروبار شروع ہو گئے، سودا سلف بکنے لگا، مگر حاکموں کی رگے حاکمیت پھڑکی۔ اپنی حاکمیت کے غرے میں پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ پولیس بازاروں میں آن دھمکی، پھر تناؤ پیدا ہو گیا۔ بازار کھلے نہ تھے کہ بند ہونے لگے۔ پھر خلقت ٹاؤن ہال کے سامنے جمع ہو گئی۔ احتجاجی مظاہرہ شروع ہو گیا۔ پولیس نے اب زور دکھایا اور بندوقیں تان لی۔ گولی چلی، ایک شخص گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا، باقی بہت سے زخمی ہو گئے۔ مرنے والے کا جنازہ دھوم سے نکلا۔ 50,000 سوگواروں نے میت کو کاندھا دیا۔ یہ تھا اب دلی کا نقشہ۔ شعر و شاعری کی محفلیں موقوف، اب جلسوں جلوسوں کا زور تھا۔ فضا نعروں سے گونج رہی تھی۔ جلیاں والا باغ کے سانحے پر جو طوفان اٹھا تھا وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑا تو خلافت کا مسئلہ گرم ہو گیا، اور کیا قیامت کی تحریک اٹھی کہ کتنے رفیق، کتنے بزرگوں کی جیسے کایا کلپ ہو گئی۔ اور علی برادران وہ کیا تھے، کیا ہو گئے۔ پہلے تو دونوں ہی مسٹر تھے، مولانا اب بنے۔ مسٹر شوکت علی جب دیکھو سوٹ بوٹ میں ملبوس، داڑھی صاف، مونچھیں لمبی لمبی، لمبے تڑنگے بھاری بھرکم، کرکٹ کے منجھے ہوئے کھلاڑی، افیون کے محکمے میں افسر۔ خلافت تحریک نے کیسی کایا کلپ کی کہ سوٹ بوٹ اتار پھینکے، داڑھی بڑھا لی، مونچھیں مختصر کی۔ اب حلیہ یہ تھا کہ بر میں ڈھیلا ڈھالا کرتا، اس کے ساتھ چوڑے پانچوں والا پاجامہ، سر پر چاند تارے والی ٹوپی۔ لمبے قد اور بھاری بھرکم جسے پر یہ لباس خوب سجا۔ خلافتیے، ساتھ میں خادم کعبہ کا لقب۔ کیسی کرکٹ! اب خلافت میں سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ لاہور کے میاں فیض الدین نقیب خلافت بن کر ان کے ساتھ شہر شہر گھومتے پھرتے تھے۔ یہ فلک شگاف نعرے لگاتے تھے۔ خادم کعبہ مولانا شوکت علی گھن گھرج کے ساتھ تقریر کرتے تھے۔ ان کے بھائی محمد علی، آگے یہ بھی مسٹر محمد علی تھے،
گوری رنگت، داڑھی صاف، مونچھیں چڑی ہوئی، کوٹ پتلون ڈانٹے ہوئے۔ جب سیاست میں آئے اور خلافتی بنے تو دم کے دم میں نقشہ ہی بدل گیا۔ کوٹ پتلون سے کنارہ کیا، کرتا پاجامہ، سر پہ چاند تارے والی ٹوپی، داڑھی بڑی ہوئی۔ اب وہ مولانا تھے اور تقریر اور تحریر دونوں میں رواں۔ ابھی گرج برس رہے تھے، اب رو رہے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، جذباتی جو ہوئے۔ اور دونوں کی والدہ بی اماں تحریک خلافت نے ماں بیٹوں کو کیا شہرت اور عزت بخشی کہ ان کے حوالے سے نئی طرح کی شاعری ہونے لگی، جسے چاہو تو تحریک خلافت کی لوک شاعری کہہ لو۔ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر خلافت میں مرنا، پورے اس امتحان میں اترنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ہوتے میرے اگر 7 بیٹے، کرتی سب کو خلافت پہ صدقے، ہیں یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ حشر میں حشر برپا کروں گی، پیش حق تم کو لے کر چلوں گی، اس حکومت پہ دعوے کروں گی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تحریک زوروں پر تھی، مختلف صوبوں میں خلافت کمیٹیاں قائم ہو چکی تھیں۔ ایک خلافت کمیٹی دلی میں قائم ہوئی، اس کمیٹی کے صدر حکیم اجمل خاں تھے۔ اس کے زیر اہتمام 23 اور 24 نومبر 1919 کو کل ہند خلافت کانفرنس کا اہتمام ہوا۔ اس میں گاندھی جی کو بھی مدعو کیا گیا اور سوامی شردھانند کو بھی۔ انہیں بتایا گیا کہ ایجنڈے میں خلافت کے تحفظ کے ساتھ گو رکشا کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ گاندھی جی نے کتنی کشادہ دلی سے جواب دیا کہ اگر خلافت کا مسئلہ جائز ہے، اور میرے خیال میں تو وہ جائز ہے، تو ہندوؤں کو مسلمانوں کا ساتھ بہرحال دینا چاہیے۔ گائے کا سوال درمیان میں لانا جائز نہیں۔ مگر مسلمان رہنماؤں نے اس سوال کو بھی درمیان میں لانا جائز سمجھا، اور یوں خلافت کے ساتھ گائے بھی تحریک خلافت کا حصہ بن گئی۔ اور کیا خوب بنی کہ کیا گائے اور کیا بکری، بی اماں نے اپنے گھر میں گوشت کی ہنڈیاں ہی پکانی چھوڑ دی۔ اور حکیم اجمل خان نے دلی کے مسلمانوں کو سمجھانا شروع کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ اتنی مروت تو برتو کہ گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دو، گوشت کھانا ہی ہے تو بکری کا گوشت کھاؤ۔ مولانا محمد علی نے مسئلے کا حل یہ سوچا کہ بکری کا گوشت اتنا سستا ہو جائے کہ وہ گائے کے گوشت کی قیمتوں کی سطح پر آ جائے، پھر لوگ خود ہی گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں گے۔ گائے کا گوشت تو اسی وجہ سے کھایا جاتا ہے کہ وہ سستا ملتا ہے۔ بہرحال دلی کی حد تک اس مہم کا اچھا خاصا اثر ہوا۔ نارائنی گپتا کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دلی میں سن 1919 میں 250 گائیں ذبح ہوئی تھیں، اور سن 1920 میں کل ملا کر 29 گائیں ذبح ہوئیں۔ ادھر گاندھی جی کہہ رہے تھے کہ خلافت مسلمانوں کی مقدس گائے ہے، ہمیں اس کے تحفظ کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور سوامی شردھانند دلی کی مسجدوں میں جا جا کر تقریریں کر رہے تھے۔ گھن گھرج کے ساتھ ایک تقریر اگر جامع مسجد میں کی تو اتنی ہی گھن گھرج کے ساتھ دوسری تقریر مسجد فتح پوری میں جا کر کی۔ ان تقریروں کی مقبولیت دیکھ کر حکومت نے پابندی لگا دی کہ مسجد میں بس نماز ہوگی، تقریریں نہیں ہوں گی۔ تو یوں سمجھو کہ مذہبی رواداری اور وسیع المشربی جو جہان آباد کی تہذیب کا خاصہ تھی، دلی کی زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ مگر آگے چل کر پتا چلا کہ یہ بس باسی کڑی کا ابال تھا، یا کہہ لیجئے کہ بندھا تھا عہد بودا، ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ گاندھی جی کا اعلان التوا بس ایسا ہی جھٹکا تھا۔ تحریک خلافت کے ساتھ جو سول نافرمانی شروع ہوئی تھی، اس کے قائد تو گاندھی جی تھے۔ سول نافرمانی بہت زور شور سے شروع ہونے لگی تھی، مگر اچانک اس میں تشدد کا رنگ پیدا ہو گیا۔ چوری چورا کا واقعہ گزر گیا۔ گورکھپور کی اس چھوٹی سی بستی میں مظاہرین ایسے مشتعل ہوئے کہ تھانے کو آگ لگا دی۔ کتنے پولیس والے اس آگ میں جل مرے۔ یہ عمل تو گاندھی جی کے فلسفہ عدم تشدد کی نفی تھا۔ بس انہوں نے فوراً ہی تحریک التوا کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان نے تو سب کچھ تلپٹ کر دیا۔ اتحاد و یکجہتی کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ خلافت کانفرنس کانگریس سے خفا، کانگریس کے رہنما ایک دوسرے سے بگڑے ہوئے، ہندو مسلمان سے بتکا ہوا، مسلمان ہندو سے بیزار۔ خلافتی لیڈر کے کل تک گاندھی جی کا دم بھرتے تھے کہ جہاں ان کا پسینہ گرتا وہاں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اب ان سے روٹھے روٹھے پھرتے تھے۔
کل تک اس مہاتما پر انہیں کتنا اعتبار تھا، اب اس کی نیت میں کھوٹ نظر آنے لگا۔ ہندو مسلمانوں میں کشیدگی بڑھتی چلی گئی، بس اسی میں فساد شروع ہو گئے۔ پہلے کوہاٹ سے فساد کی خبر آئی، پھر ملتان سے، اور کوہاٹ کا فساد کیسا ظالم تھا کہ مولانا شوکت علی اور گاندھی جی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ گاندھی جی کے سب سے بڑے فدائی تو یہی دو بھائی تھے، محمد علی اور شوکت علی۔ اب وہ ان سے فرنٹ ہو گئے۔ گاندھی جی نے ہندو مسلم ایکتا کے لیے مرن برت کر کے بھی دیکھ لیا، اس کا بھی کتنا اثر ہوا۔ وقتی طور پر تو بہت ہوا، یہ مرن برت گاندھی جی نے دلی میں آ کر مولانا محمد علی ہی کے گھر بیٹھ کر کیا تھا۔ مولانا محمد علی نے بہت منت سماجت کی کہ گاندھی جی اپنی جان پر رحم کرو اور برت توڑ دو۔ جب وہ کسی صورت ٹس سے مس نہ ہوئے تو بازار سے ایک گائے خرید کر لائے اور گاندھی جی کے سامنے اسے لا کر کھڑا کر دیا۔ گاندھی جی نے گائے کو بہت محبت اور پیار سے دیکھا، مگر برت پھر بھی نہ توڑا۔ جب کانگریس کے سب رہنماؤں نے، بمائے علی برادران، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، قسمیں کھائیں کہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تب انہوں نے برت توڑا، مگر برت سے پیدا ہونے والی فضا کتنے دن برقرار رہی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد کوہاٹ کا فساد ہو گیا، جس نے آخر کے تئیں گاندھی جی اور علی برادران کے بیچ تفرقے کا بیج بو دیا۔ ملتان کے فساد نے پنڈت مدن موہن مالویہ کو ایسا مشتعل کیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر 3 حرف بھیجے اور سنگھٹن کی تحریک شروع کر دی۔ اس کے جلوں میں شدھی کی تحریک آئی۔ سوامی شردھانند نے اپنے آپ کو اس تحریک سے وابستہ کر لیا۔ دلی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سوامی جی کا رومانس چل رہا تھا وہ ختم ہوا۔ حکیم اور سوامی کی یاری کٹ ہو گئی۔ مسلمانوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ سنگٹھن اور شدھی کے جواب میں تبلیغ اور تنظیم کے ناموں سے اتنے ہی جارحانہ رنگ سے تحریکیں شروع کر دیں۔ مسجدوں میں جانا اور تقریریں کرنا، بی اما کے باورچی خانے سے گوشت کی ہنڈیا کا دیس نکالا، علی برادران کا سبزی خور بن جانا، گاندھی جی کا تحریک خلافت کے ساتھ ہنی مون، بس دیکھتے دیکھتے یہ سب کچھ رفتے گزشت ہو گیا۔ اب زمانہ اور تھا۔ بی اما نے پھر سے گوشت کی ہنڈیا پکانی شروع کر دی تھی اور محمد علی، شوکت علی سبزی خوری سے توبہ کر کے پھر سے گوشت خور بن گئے تھے۔ گوشت کا سالن کھاتے تھے اور گاندھی جی کو بے نقط سناتے تھے۔ سوامی شردھانند اب شدھ ہندو تھے اور شدھی کے بہت بڑے پرچارک۔ وہ مسلمانوں کے دشمن، مسلمان ان کی جان کے بیری۔ مولانا ظفر علی خان کا شعر ورد زباں: پڑا ہے سنگٹھن سے اور شدھی سے ہمیں پالا، ادھر اس بھیڑ نے کاٹا ہے، ادھر وہ سانپ ڈستا ہے۔ بس پھر دونوں طرف پارا چڑھتا ہی چلا گیا۔ فساد آج یہاں کل وہاں۔ دلی کیسے بچی رہتی؟ فضا کشیدہ ہوتی چلی گئی۔ حکیم اجمل خان کی کوششوں سے ہندو مسلم رہنما شریف منزل میں جمع ہوئے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بہت تجویزیں پیش ہوئیں اور بہت تقریریں ہوئیں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ سن 1924 کے بیچ جولائی میں فساد پھوٹ پڑا۔ آگے بقرعید تھی، اب سے بڑھ کر فساد اس موقع پر ہوا۔ امن چاہنے والے رہنماؤں کی کوششوں پہ پانی پھر گیا۔ حکیم اجمل خان کی ساری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ نارائنی گپتا نے اس پر یوں تبصرہ کیا ہے: سن 1924 کے فساد کے بعد اجمل خان نے امن کے لیے جو کوششیں کیں وہ سب بے اثر گئیں۔ ناکامی ایک پورے دور کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اس واقعے کے بعد یوں سمجھو کہ شاہجہاں آباد کی روح جیسے ٹمٹماتا ہوا چراغ ہو، جس کی لو اب اور مدھم پڑ گئی۔ فساد کے ساتھ یہ لو مدھم ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا۔ شہر میں تہلکا پڑ گیا۔ لو جو مدھم پڑ گئی تھی بالکل بجھ گئی۔ پتا چلا کہ وہ جو پچھلے برسوں میں ہندو مسلم اتحاد کے روح پرور مظاہرے ہوئے تھے اور سوامی جی نے مسجدوں میں جا جا کر تقریریں کی تھیں اور نمازیوں کے دلوں کو گرمایا تھا، وہ چراغ کے بجھنے سے پہلے بھڑک اٹھنے کی مثال تھی۔ چراغ بھڑک کر بجھ گیا، یا کہہ لو کہ جہاں آباد کے تابوت میں آخری کیل ٹھک گئی۔ ہندو مسلمان کے بیچ نفرت کی خلیج پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی، اب اس بیچ خون کی لکیر بھی کھنچ گئی۔ اب اس لکیر کو مٹنا کہاں تھا؟ اسے تو آگے چل کر خون کی ندی بننا تھا۔
دوسری طرف اب شمع پوری طرح روشن تھی۔ 12 کھمبے سے اس طرف نئی دہلی کا نقشہ جم چکا تھا۔ انگریز کی راجدھانی شاد آباد نظر آ رہی تھی۔ سچ مچ کا ایک نیا نگر نئے چراغوں، بجلی کے کمکموں کی روشنی میں جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ نئے بازار اپنی کشادہ راہوں اور کشادہ دکانوں کے ساتھ آراستہ تھے۔ وسیع و عریض پارک، چوڑی گلیاں، روشن کوچے، نئی طرز کے مکان یعنی آنگن، چھجے، چوبارے، اونچے پھاٹک سب غائب۔ اب نئے طرز کے گیٹ تھے۔ اندر قدم رکھو تو پہلے گھاس کے تختے، آگے پورچ۔ یہ مکان نہیں، کوٹھیاں تھیں۔ اندر جاؤ تو دیوان خانہ غائب، نہ چاندنی، نہ مسند، نہ گاؤ تکیے، نہ حقے اور اگالدان، نہ گلوریوں سے سجی تشتریاں، نہ مہمانوں میزبانوں کی وہ پرانی سج دھج، یعنی نہ بر میں انگرکھا، نہ سر پہ پگڑی یا ٹوپی، نہ پیروں میں سلیم شاہی جوتی۔ ساتھ میں جوتیاں باہر اتارنے کا تکلف بھی گیا۔ سوٹ ان کا ملبوس، پیروں میں بوٹ اور سر پر ہیٹ۔ بے تکلف ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور صوفوں کرسیوں پر ڈٹ گئے۔ باہر نکلے تو موٹر پورچ میں کھڑی ہے۔ ہاتھیوں گھوڑوں کا زمانہ گیا، ساتھ میں پالکی نالکی بھی گئی، اور ڈولی یہاں کیوں نظر آئے گی؟ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ جو صاحب کی سواری وہی میم صاحب کی سواری۔ یہ نیا دارالسلطنت ہے، نئی اس کی تہذیب ہے۔ جہان آباد قصہ ماضی ہوا، رہے نام اللہ کا۔